صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں 11 دن ہو گیا ہے، 11 دن سے کسی صحافتی تنظیم نے مرحوم کو یاد تک بھی نہیں کیا۔ تو اس گناہ گار کی طرف سے میں مرحوم کے بچے کے لیے میں 5000 روپے میں ایک نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ فاضل بھائی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی سوچ اور آپ کا ایک پہل، اور اس وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ پہل کرنے والے اگر آگے بڑھے تو انشاءاللہ تعالی کسی شاعر نے جو کہا ہے، خطیب کہاوت ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے شہر میں صحافت سے جڑے ہوئے سینکڑوں افراد ہیں، تو جب ایک ہماری برادری کا واحد شخص اور جو ایک مخلص اور جن کے تعریف کرتے ہوئے پیچھے تھکتے رہے دنیا سے جانے کے بعد، خیر زندگی میں ایک دوسرے سے جو نا عام منافقت کی بات ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم منافقت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج مرحوم کا انتقال ہو کے قریب 10 دن ہو گیا، ہمارے 11 دن ہو گیا ہے، 11 دن سے کسی صحافتی تنظیم نے مرحوم کو یاد تک بھی نہیں کیا، اور ہونا تو دوسرے تیسرے دن ہی جو ہے نا کچھ عمل اقدام ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیا کوئی آگے بڑھے تب یہاں پر جو ہے نا منافقت شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے، کیونکہ میں حکیم ہوں، کڑوی گولی ڈالنا میری عادت ہے، اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ برا مان لے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ کہ وہ سدھر جائے، کیونکہ یہ وقت تم پر اور مجھ پر بھی آنے والا ہے، ہم بھی یہ منزل سے گزرنے والے ہیں۔ ارے ایک مرحوم کے لیے اس کے فیملی کے لیے کچھ سوچنے میں یہ میں اور تو کہاں سے آ گیا ہے؟ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج اردو صحافت آج جو ہے نا انتہائی جو ہے نا ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کئی پریس کانفرنس میں چلے جاتے تو ایک دوسرے کا مائک جو ہے نا ہٹانا شروع کرتے، میرا آگے رکھتے۔ ارے خیر وہ رکھ لیے بھائی، لیکن جب دنیا سے گئے تو اب تو ایک ہو جاؤ، ایک آواز بنو، ایک جٹ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہمارے شہر کے صرف اردو صحافی اگر یہاں پر آ جاتے تو یہ بازو کا حل بھی بس نہیں ہوتا، اتنے ہیں، لیکن کیا ہے، کیوں ہے یہ؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، پیشانی پہ گٹھے ڈالنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ، جب تک کہ اللہ کا خوف اور سچی محبت دل میں نہ ہو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ درد دل کہنا عبث ہے بے درد دل کے سامنے، درد دل کہنا عبث ہے بے درد دل کے سامنے۔ ارے درد کو وہ جانتا ہے جس کے دل میں درد ہے۔ تو انسان بن کے تو آئے ہیں، بلکہ انسانیت پیدا کرو، اور یہ نمونہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ میرے بھائی مجید بھائی نے کیا بہترین جو نا اس بڑھیا خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، کیا تعلیمات ہے بتائیے آپ۔ ہم اسلام کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضور کا غلام جو نا ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، کیا سرکار کے سنتوں پر سرکار کے اعمال کا کچھ ایک رائے کے دانے کے برابر کا کچھ جز ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پردہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا، 2 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بیٹی 2 روز ہوئے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ ہمارے سرکار کا کوئی عمل کیا مجھ سے چھوٹ رہا ہے یا میں برابر جو نا خدمت کر رہا ہوں؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا کہ اے بابا جان، ایک عمل آپ سے چھوٹ رہا ہے، ایک عمل آپ سے چھوٹ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو سرکار روزانہ مجھ سے حلوہ بناتے اور جنگل کی طرف جاتے، ایک سم چلے جاتے،
اب وہ کس کو کھلاتے تھے کیا ہے میں اس سے واقف نہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹی کل بناؤ, کل میں لے کر جاتا ہوں. دوسرے دن آپ لیے نکلے اور جو راستہ بتایا گیا وہاں سے کافی فاصلے پہ جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ایک ٹیلے کے سائے میں ایک جزامی شخص جو نہ پڑا ہوا ہے. اور یہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جزامی کو بھالے پر روٹی رکھ کر دینے کا حکم ہے, یعنی اتنے فاصلے پر, کیونکہ یہ بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے. اب یہ حالات سے تو ہم سب گزرے ہیں. کووڈ میں کیا ہوا, باپ کی جو نا میت کو بیٹا ہاتھ نہیں لگا. دیکھیے اب یہ قیامت صغریٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا متنبع کر رہا ہے, دیکھو تمہاری حیثیت یہ ہے, تمہاری بساط یہ ہے اور تمہاری اصلیت یہ ہے, پر اس کو غور کرو. تو جزامی کو بھالے پر روٹی رکھ کر دینے کا شریعت میں حکم دیا گیا. تو اب صدیق اکبر نے دیکھا کہ وہ نہیں, وہ لاغر شخص وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, تو آپ سمجھ گئے کہ ہاں انہی کے لیے سرکار لایا کرتے تھے. انہوں نے انگلی سے حلوہ لے کر ان کے زبان پر رکھا. جیسے ہی زبان پر رکھا وہ بیمار شخص چلانے لگا, کون کم وقت ہے جو مجھے تکلیف دے رہا ہے, کون کم وقت ہے. تو حضرت امیر المومنین نے کہا, حضرت آپ کو تو روز کھلایا جاتا ہے, روز آپ کو کھلایا جاتا ہے. تو اس بیمار شخص نے کہا کہ ہاں کھلایا تو جاتا ہے, لیکن تم وہ نہیں ہو جو مجھے روز کھلاتے, تم وہ نہیں ہو. تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ میں وہ نہیں ہوں؟ ہاں, آپ کی آنکھ نہیں, آپ کو نظر نہیں آتا, آپ اندھے ہیں, بالکل لاغر ہیں, آپ کا جسم سڑا ہوا ہے, کیسے پہچانا آپ نے؟ تو بیمار شخص نے کہا کہ جو مجھے روز لا کر کھلاتے وہ اپنے منہ میں اس حلوے کو چاٹتے اور اپنی زبان سے میری زبان پر رکھتے تھے, اپنی زبان سے میری زبان پر رکھتے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی. بھائی انسان بننا بہت آسان ہے, اور اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عبادت کیا ہے معلوم آپ کو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. یہ اللہ کا قانون ہے. نماز روزہ زکات ہے, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کیا یہ کوئی بتا سکتا ہے 5 وقتہ نمازی جو پورا مہینہ گزشتہ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھا ہے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں؟ نہیں, ہم اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے ادھر بندہ کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیا, وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت. اور یہی وہ خدمت ہے, یہی وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے آقا کے زمانے سے تمام صحابہ نے, تابعین نے, تمام اہل بیت اطہار نے, تمام اولیاء کرام نے اس کو جاری رکھا. آج بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو, جماعتی شکل میں ہو, کسی کام کی شکل میں ہو. جو تنظیمیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اللہ کے بندوں کی کچھ خدمت کیا جائے, ان کے لیے کچھ مسائل کا حل تلاش کیا جائے. تو یہ جذبہ اگر ہر مسلمان میں پیدا ہو, اور خاص طور پر میں ہماری صحافتی برادری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے منصب پر فائز کیا ہے کہ آپ حق بات کو آپ اگر اٹھا لیں تو وہ عوام جو ہے نا اس کو قبول کر لیتی ہے, مان لیتی ہے. ہاں, آپ جو ہے نا آپ پر قوم کی, ملت کی, ملک کی ہماری جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر شفافیت ہونا چاہیے. بھائی رزق اس کا دینے والا پروردگار ہے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں در خلاق اکبر سے. ارے سفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے, کیا وہ انسان کو نہیں پاتا؟ ہاں, آخر ایمان کہاں گیا؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی. علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہیں بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں, تو کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان ہے یا نماز پڑھنے کا نام مسلمان ہے؟ نہیں ہے. کئی ہمارے ہندو بھائی رمضان میں روزے رکھتے ہیں, کیا ان کا روزہ ہو گیا؟ ہاں,
अब इफ्तार करने के जो ना बाजू खा के मुसलमानों के बाजू खड़े होकर नमाज भी पढ़ते हो, क्या हो गई नमाज। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारा नफ्स पाक हो, हमारा दिल पाक हो। हाँ, हर शय में अल्लाह का ज़हूर है। नाम अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अरे किसके ताल्लुक से बग़ज़ रख रहे हैं आप, किसके ताल्लुक से कीना रख रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है नाम अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अरे मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूँ। हमारा मालिक रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, तो तमाम आलमों का वो रब है, तो वो रब हर बंदे के करीब है। तो ये समझ लो कि हम अगर किसी बंदे की हम से हसद कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से कीना रखे हैं, तो समझ जाओ वो कीना वो हसद अल्लाह से रख रहे हो, वो अल्लाह से रख रहे हो। अगर ये जहन में ये बात आ गई तो मेरे भाई हमारी नमाज भी कबूल है, हमारा रोज़ा भी कबूल है, हमारे अमाल भी कबूल है। और ये समझ जाना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरा रब मुझे देख रहा है। बस बोले थे जबान से भाई अल्लाह से कोई छुपावा नहीं है, लेकिन क्या वो खौफ हम रखते हुए हम उसके ऊपर अमल पैरा भी हैं, अमल पैरा भी हैं। ये समझ रहे हैं कि मेरा हम हर अमल अल्लाह देख रहा है, ये समझ रहे हैं आप? नहीं। तो मैं बस आज के इजलास का एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में इस इजलास के बाद एक पैगाम आप लेकर उठिए, यहाँ से एक सोच लेकर उठिए कि हम अपनी जिंदगी में एक सुन्नत रसूल को हम जो ना अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, अमल करेंगे। और वो क्या है? अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना, अल्लाह के बंदों के से ताल्लुक से दिल में बग़्ज़ नहीं रखना, हसद नहीं रखना, कीना नहीं रखना। जहाँ ये अगर हो किसी के दिल में तो वहाँ पर नूर इलाही नहीं आ सकता, वहाँ पर अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। ये पैगाम यहाँ का है। और यही मेरे भाई को हो, मेरा बच्चा को हो, जो भी को हो, ये मीनार खान के लिए ये बड़ा खिराज अकीदत होगा, ये ईसाले सवाब होगा, ये सवाब जारिया होगा। वरना उनके शान में तारीफ करना, खसीदे बयान करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कि अगर हम सच्चे दोस्त से, सच्ची अगर उनके ताल्लुक से हमारे दिल में मोहब्बत है, तो एक सुन्नत रसूल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो यकीनन उनके लिए अल्लाह ताला उनके यकीनन दर्जात को बुलंद करेगा। अल्लाह ताला हम तमाम की जो ना दुआ है कि हर इंसान गुनाहों का पुतला है, यकीनन उनसे भी कुछ गुनाह हुए हैं, हमसे भी होते हैं, लेकिन ये तमाम बंदा बारगाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करता है कि परवरदिगार उनके गुनाहों को तुम माफ़ फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे। अब जो मरहूम के लिए जो सोचा है हमारे फादिल हुसैन परवेज़ साहब ने, और हम भी सोचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम के बच्चे के लिए जो कुछ भी हो सकता है। तो मैं भाई, आप सब लोग जानते हैं मैं एक छोटा सा मामूली हकीम हूँ, मेरे कोई बड़े कोई कारोबार नहीं है, और जो कुछ भी खिदमत है अल्लाह ताला लेता है। तो इस गुनाहगार की तरफ से मैं मरहूम के बच्चे के लिए मैं 5000 रुपये मैं एक नजराना पेश करता हूँ। और आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल में कम से कम जो है ना यहाँ से कुछ पहल हो और आगे बढ़ के ये सिलसिले को आगे जारी रखें। और मैं फादिल हुसैन साहब से मैं ये कहा था कि फादिल साहब आप इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, आपके पास जो कुछ भी जमा होगा या उनके अकाउंट में जमा होगा कि ये आप अपनी तरफ से जो है ना उनके अहलिया को, उनके बच्चे को जो है ना आप अपनी तरफ से पहुँचाए। तो इंशाल्लाह ये मेरा छोटा सा हसीन नजराना है हमारे फादिल भाई जमा। गरीब मुस्तहिक मरीज़ों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीज़ों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है। और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो, उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग, हैदराबाद।